ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر یا نبی اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین گرامی قدر، حاضرین گرامی قدر، آپ کے اس علاقہ احمد پور بستی محمد پور میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ انعقاد پذیر ہے۔ آج کی محفل کا جنہوں نے اہتمام کیا میری مراد محترم کام عزت مآب انکل محمد رشید بھٹی صاحب اور آپ کے صاحبزادگان میری مراد محترم کام عزت مآب بھائی محمد پرویز بھٹی صاحب، بھائی محمد شعیب بھٹی صاحب، پرویز بھائی نے حکم فرمایا اور میں نوکری کے لیے یہاں پر حاضر ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا سب کا مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنے کلام بارگاہ اقدس سے قبول اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ آج کی محفل میں پاکستان کے نامور ثناخوان مصطفیٰ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ کچھ اب آپ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے یہاں پر۔ تو آج کی محفل میں جنہوں کا خوبصورت خطاب ہے، آپ پہلے بھی ماشاءاللہ ان کو سماعت کر چکے ہیں، مجھے بھی آپ لوگوں نے کئی بار سماعت کیا یہاں پر۔ میں جب بھی یہاں پر حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، میں یقین کریں کبھی پرایا پن سمجھ کر نہیں آیا، کیونکہ یہاں پر میرے اپنے لوگ آباد ہیں، مجھے بہت پیار ملتا ہے، بہت محبت ملتی ہے۔ اللہ کریم صاحب کو سلامت رکھے۔ گرامی قدر، آج کی محفل میں جن کا خوبصورت خطاب ہے میری مراد محترم کام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شبیر امیری صاحب خطیب اعظم چھونا والا، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ اپنے چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیج کی زینت بنیں گے۔ گرامی قدر، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ علماء اکرام بھی اسٹیج پر تشریف فرمایا ہے، عالم دین بھی، قرہ حضرات بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یہاں پر۔ تو جو بھی لوگ جہاں سے بھی آئے ہیں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، بانی محفل کی طرف سے، پنڈال کی طرف سے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب آپ ذکر میں نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ یہ مکی سورت ہے اور مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا آغاز قل سے ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ یہی ہم پڑھتے ہیں، صبح شام تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں ہم اس کی، صبح شام اس کی تلاوت کرتے ہیں ہم۔ گرامی قدر، کل سے اس کا آغاز ہے۔ یہ کل کیا ہے؟ توجہ میری طرف رہے، یہ کل کیا ہے؟ ہم جب بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کل نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بولا وہ اللہ، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یہی ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، پورا قرآن آپ جب بھی پڑھتے ہیں، جب بھی کل آتا ہے فرمان حضور کا ہی ہے کیا؟ جہاں پہلا سوال میرا آپ لوگوں سے ہے، جہاں کل نہیں کیا وہ حضور نے نہیں فرمایا؟ جہاں کل ہے وہ بھی فرمان تو حضور کا بھی ہے، اور جہاں کل نہیں ہے وہ فرمان بھی تو حضور کا ہی ہے، اس طرح ہی ہے نا۔ اور یہ کل کیا ہے؟ توجہ میری طرف رہے، کل کیا ہے؟ جب کچھ بھی نہ تھا بس وہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا بس وہ تھا۔ مکے والے اکٹھے ہو کر حضور سے پوچھتے کہ آپ ہمیں جس خدا کی باتیں بتا رہے ہو، کیا وہ چاندی کا ہے؟ کیا وہ سونے کا بنا ہے؟ کیا وہ لکڑی کا بنا ہے؟ یہ میری طرف سے باتیں نہیں ہیں، یہ لکھنے والوں نے لکھی ہے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، آپ نے لکھی ہے، یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، انہوں نے لکھی ہے۔ یہ کیا وہ سونے کا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا وہ چاندی کا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ لکڑی کا ہے؟ نہیں۔ اب حضور جواب نہیں دے رہے، حضور نے تب جواب دینا ہے جب اللہ ارشاد فرمائے گا، حضور نے تب جواب دینا ہے جب میرا اللہ ارشاد فرمائے گا۔ میرے حضور لوگوں کا جواب اکٹھا کرتے ہیں، تو سوال کیا وہ اللہ چاندی کا ہے؟ عرض کی نہیں۔ کیا وہ سونے کا ہے؟ نہیں۔
وہ لکڑی کا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ سونے کا ہے؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا اس وقت لکڑی نہ تھی، وہ ہائے 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 خدا کی قسم، لکڑی نہ تھی وہ تھا، سونا نہ تھا وہ تھا، چاندی نہ تھی وہ تھا، لوہا نہ تھا وہ تھا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا۔ اب میں سورۃ اخلاص کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ کا منتظر ہو۔ انہوں نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا؟ یہ بھی نہ تھا وہ تھا، یہ بھی نہ تھا وہ تھا۔ توجہ کرنا، میرے حضور نے فرمایا مجھے اس لیے پتا ہے یا اس وقت میں تھا یا وہ تھا۔ حضور نے فرمایا اس وقت یا میں تھا یا وہ تھا، میں تھا یا وہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے یا سونا تو حمد میری بیان کر، میں تیری بیان کروں گا، تو صفت میری بیان کر، میں صفت تیری بیان کروں گا۔ تو مجھے رحیم کہہ، میں تجھے رحیم کہوں گا۔ تو مجھے کریم کہہ، میں تجھے کریم کہوں گا۔ تو چرچا میرا کر، میں چرچا تیرا کروں گا۔ تو مجھے پکار، میں تجھے پکاروں گا۔ حضور نے اللہ سے فرمایا یا اللہ کل میں نے دنیا میں بھی جانا ہے، کل میں نے دنیا میں بھی جانا ہے، میں نے آپ کا ڈنکا بجانا ہے، میں نے آپ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ یا اللہ کل کو لوگ مجھے کہیں خدا نہ سمجھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے سونا اس کی میں فرق کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کیسا فرق؟ میرا اللہ فرماتا ہے سونا آ، میرے بیٹے نہیں تجھے بیٹے والا بناتا ہوں۔ ہائے 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 خدا کی قسم، میرے بیٹے نہیں تجھے بیٹے والا بناتا ہوں، میری بیٹیاں نہیں تجھے بیٹیاں والا بناتا ہوں، میری اولاد نہیں تجھے اولاد والا بناتا ہوں، میری بیویاں نہیں تجھے بیویاں والا بناتا ہوں، میرا گھر نہیں تجھے گھر والا بناتا ہوں۔ سونا میرا کچھ بھی نہیں، میں تجھے بناتا ہوں۔ بس سونا ادھر جا کر تو مجھے رب العالمین کہتے جانا، ادھر سے میں رحمت للعالمین کہتا جاؤں گا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ اللہ فرماتا ہے سونا میں آپ کو رحمت للعالمین کہتا جاؤں گا۔ یہ سید نعیم الدین مراد آبادی شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کے، آپ نے یہ تفسیر لکھی ہے، ان کی تفسیر سے لے کر پڑھ رہا ہوں، اور آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ نئے سے نئے کلام انشاءاللہ سنا کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے، کیونکہ یقین کریں خدا کی عزت سے مجھے پتہ ہے میں جیسے یہاں پر بیٹھا ہوں میری طبیعت بہت ناساز ہے، یقین کریں خدا کی عزت اللہ رسول کے اسٹیج پر یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کلیم بھائی کو پتہ ہے، پرویز بھی پتہ ہے، دن رات پروگرام پڑھ کر یقین کرو بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ عبدالرحمان بھائی بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، اکثر دن رات پروگرام میں مصروفیت ہے، لیکن پرویز بھائی کا حکم ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی حکم کی تعمیل کرتا ہوں، محفل کو آگے لے کر چلوں گا۔ جتنے بھی اسنا خان ہیں انشاءاللہ سبھی اپنی حاضری پیش کریں گے، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ سبھی دوستوں نے پڑھنا ہے اور ٹائم کو دیکھتے ہوئے، ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاضری کو پیش کرنا ہے۔ تو آئیے گرامی قدر بس میں ایک خواہ محفل کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتا ہوں، تو میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں زنت القرہ، استاد القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ جناب محترم قاری محمد حسین صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لے کر آئیں اور بارگاہ رسالت میں اللہ کے پاک کلام سے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائے۔ محمد صاحب جو آپ کے اس مسجد کے ماشاءاللہ امامت بھی کرا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بچوں کو اللہ کے کلام سے ماشاءاللہ دین کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے